جی ناظرین، آج میں آپ کے سامنے بہت ہی خاص بات ذکر کرنے والا ہوں۔ آپ جانتے ہیں ہمارے گھروں میں آئے دن سٹریس کا پرابلم کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس کے پیچھے کون سی وجہ ہے؟ ہر بندے کو ذہنی تناؤ ہے، مرنے کو دل چاہتا ہے، خودکشی کرنے کو دل چاہتا ہے۔ تو اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی کیفیت ہے تو خدارا ایک ایسا کام ہم کر رہے ہیں، اگر وہ ہم اپنے گھروں سے نکال دیں تو یقین کریں انشاءاللہ ہم اپنے گھر سے سٹریس کی مرض کو نکال دیں گے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، یہ واقعہ ایک ہوا، اس وجہ سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ٹیم سرعام کو ایک لڑکی نے مدد کے لیے بلایا، کہا کہ مجھے میرے گھر والے مارنا چاہتے ہیں، میرے زیورات بھی چھین لیے ہیں، میری والدہ دنیا سے چلی گئی، اب میرے والد نے دوسری شادی کی ہے، اس تیلی ماں میرے ساتھ بہت زیادہ ظلم کرتی ہے، تو لہٰذا میری مدد کی جائے۔ تو اس واقعے کی مکمل تفصیل کافی زیادہ لمبی ہے، لیکن اتنی ہی ذکر کرتا ہوں اور اس سے بہت اہم نکتہ آپ کو دینے والا ہوں۔ تین سریام کے لوگوں نے 2 دن لگائے، پہلے اس لڑکی کے علاقے کو ڈھونڈا، اس کے بعد پھر لڑکی کے پاس پہنچے، سارا انٹرویو کیا، اس کے ساتھ کافی زیادہ باتیں کی، اور پھر آخر میں نتیجہ یہ نکلا۔ ایک صاحب نے یہ تبصرہ دیا اسی ویڈیو میں کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی سگی ماں فوت ہو جاتی ہے تو بچہ جب بھی کہیں جاتا ہے، ننیال جاتا ہے، ددیال جاتا ہے، اسے بار بار یہ بات باور کروائی جاتی ہے کہ تمہاری جو ستیلی ماں ہے نا، وہ آپ سے اچھا سلوک نہیں کرے گی، ستیلی ماں ہمیشہ ظلم کرتی ہے، پیار نہیں کرتی۔ یہ معاشرے کی وہ باتیں ہیں جو بچے کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں، اور اگر ستیلی ماں تھوڑا بہت بچے کو ڈانٹ بھی لے، بچے کو ایسا لگتا ہے جس طرح کہ اس نے مجھے بہت ہی ڈانٹا ہے، اس کے پیچھے وہ ایک تصور بن چکا ہوتا ہے معاشرے کی باتوں کی وجہ سے کہ تمہاری ستیلی ماں آپ سے کبھی پیار نہیں کر سکتی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے معاشرے میں سٹریس بڑھنے کی، کہ ہم لوگ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں، منفی باتیں کرتے ہیں کہ جو ان کو سٹریس کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اب ان کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے، اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا لیں تو ہم سٹریس سے مکمل نجات پا سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے تنقید کبھی نہیں کرنی، کسی پہ تنقید نہیں کرنی، کسی کو منفی بات نہیں کہنی، ہمیشہ اپنے بچوں کی، اپنے پیاروں کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ اور اگر تنقید کرنی بھی ہے اور تنقید کرنی ضروری ہے تو آپ نے طریقہ وہ رکھنا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تنقید کرتے؟ تنقید ایک عربی کا لفظ ہے جو نقد سے نکلا، نقد کا معنی ہے جعلی اور اصلی سکوں کو الگ کر دینا۔ جب آپ تنقید کرو نا تو آپ خوبیاں اور برائیاں الگ کیا کرو، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا۔ مثلا آپ جس انداز سے تنقید کر رہے ہو اسی انداز سے اس کی خوبی بیان کرو، اور بعد میں تنقید کرو، پہلے اس کی خوبی بیان کرو، اور تنقید اس انداز سے کرو کہ کسی کے سامنے نہیں کرنے، اس کی تذلیل مقصود نہ ہو، اس کی اصلاح مقصود ہو، اور اس انداز سے تنقید ہو کہ اسے محسوس بھی نہ ہو کہ یہ میری بے عزتی ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ایک صحابی تھے، وہ ٹخنوں سے نیچے اپنی شلوار انہوں نے رکھی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے صحابی تو بہت اچھا آدمی ہے، اگر چاہ تو اپنا یہ ٹخنوں سے تہ بند اونچا کر لے۔ تو صحابی کہتے ہیں جب میں نے سنا تو میں نے فوراً اونچا کر لیا، ساری زندگی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ایک اور صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ تو بہت ہی اچھا آدمی ہے، اگر چاہ تو نماز تہجد شروع کر دے۔ یہ دیکھا نا انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تنقید کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پہلے خوبی بیان کی اور انداز ایسا رکھا کہ اگلے کو محسوس تک نہیں ہوا کہ یہ میرے اوپر تنقید کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا عبداللہ تو بہت اچھا ہے، اگرچہ تو نماز تہجد شروع کر دے۔ تو یہی انداز ہمیں اپنے گھروں میں رکھنا ہوگا، تنقید سے بچنا ہوگا، اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی، چھوٹے چھوٹے کاموں پہ اپنے بچوں کے حوصلہ افزائی کیا کریں، تنقید اور منفی باتیں نہ